أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب، تو مار، بِعَصَاکَ، اپنی لاٹھی کو، الحجر، پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو بہہ پڑے اس سے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق تمام لوگوں نے پہچان لیا، جان لیا اپنے پینے کی جگہ کو، کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ سابقہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کی تفصیل ذکر کرتے ہوئے ان کے لیے کھانے کا ذکر کیا ہے کہ انزلنا علیکم المن والسلوی، ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ تو یہاں پہ پینے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا اس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ کھانے کے لیے تو بندوبست ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اس قوم کے لیے کچھ پینے کا بھی بندوبست کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارو، تو اس پتھر پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری تو 12 چشمے نکل آئے۔ 12 چشمے نکلنے کا سبب اور اس کی وجہ وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں کل 12 قومیں تھیں، ان کے 12 سردار تھے، ہر قوم کے لیے الگ الگ چشمہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جاری کر دیا۔ اور قد علم کل اناس مشربہم، تمام تر لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ، اپنا اپنا چشمہ، پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی، یعنی 12 چشمے نکلے اور تقسیم ہو گئے کہ اس قوم نے یہاں سے پینا ہے، اس قوم نے ادھر سے پینا ہے، اس قوم نے ادھر سے پینا ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ، دنگا فساد نہ کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ کھانا ان کو کئی طرح کا ملتا تھا، من، سلوہ، مختلف پرندے، اور اسی طرح خودرو، صحرا میں پیدا ہونے والا اناج، وہ ان کو ملتا تھا۔ چونکہ وہ ایک ہی قسم کا تھا، ایک ہی چیزیں بار بار ان کو ملتی تھی، تو اس لیے انہوں نے اس کو طعام واحد قرار دیا کہ ایک ہی کھانا ہے۔ کہتے ہیں ایک ہی کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، اک گئے ہیں کھا کھا کے۔ فادع لنا ربک یخرج لنا، اپنے رب سے دعا کر، یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے، یعنی صحرا کا خود رو جو اناج ہے اپنے آپ اگنے والا، کھمبی اور اس قسم کے دیگر چیزیں،
یہ ہم زیادہ دیر تک نہیں کھا سکتے. اسی طرح وہ جو سلوا تھا بٹیر یا اس سے ملتا جلتا پرندہ. کہتے جو کھیتی باڑی کر کے کاشتکاری کر کے جو چیزیں اگتی ہیں اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں وہ دے. من بقلیہا ترکاریاں سبزیاں، وقصائیہا اور زمین کی ککڑیاں، وفومیہا اور گندم. بعض مفسرین نے فوم کا معنی لہسن بھی کیا ہے. وعدسیہا اور مسور، مسور کی جو دال ہوتی ہے. وبصلیہا اور پیاز، کہ زمین کا پیاز، مسور، گندم، ککڑیاں، ترکاریاں جو زمین سے اگتی ہیں یہ دے اللہ تعالیٰ ہمیں. قالا تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم ادنا کم تر چیز لینا چاہتے ہو اس کے بدلے جو بہتر ہے. یعنی جو زمین کی عمومی پیداوار ہے کاشتکاری کر کے حاصل ہوتی، جو یہ کام پہلے کرتے رہے فرعونیوں کے دور میں بنی اسرائیل، کھیتی باڑی کاشتکاری کرتے رہے اور وہ غلہ اناج اگاتے، خود بھی کھاتے، اور جو ان کے حاکم حکمران تھے فرعونی وہ بھی کھاتے پیتے. اس کے مقابلے میں یہ من اور سلوا جو انہیں دیا جا رہا تھا بہت اعلیٰ تھا. تو کہتے ہیں کہ اعلیٰ ترین چیز کو تم تبدیل کر رہے ہو گھٹیا چیز کے ساتھ. لوگ گھٹیا کو چھوڑ کے اعلیٰ کی طرف آتے ہیں، یہ اعلیٰ کو چھوڑ کے نیچے گھٹیا کی طرف جا رہے ہیں. اہبطوا مصرا، تم اتر جاؤ کسی شہر میں. فإن لكم ما سألتم، تو تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا. مصر سے کچھ لوگ مصر فرعون مراد لیتے ہیں، فرعون والا مصر. ویسے مصرن یہ ناکرہ ہے، اس کا معنی کوئی سا بھی شہر، کہ کسی بھی صحرا سے نکلو کسی بھی شہر میں جاؤ تو یہ زمین کی جو کھیتی باڑی کے ذریعے چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ تمہیں وہاں پہ مل جائیں گی. فإن لكم، تو یقیناً تمہارے لیے ہے، ما سألتم جو تم نے مانگا. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور مسکنت محتاجی مسلط کر دی گئی. وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ لوٹے. ذلت اور مسکنت، ایک تو یہ کھیتی باڑی کرنا یہ بھی کوئی اعلیٰ اور اچھا کام نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ فاتح قومیں، فتح یاب ہونے والی قومیں شکست خوردہ قوموں سے کھیتی باڑی کا کام کروایا کرتی. فاتحین وہ آرام سے بیٹھ کے کھاتے، اور مفتوحین وہ ان کے لیے کام کاج کرتے، اناج غلہ اگاتے، کھیتی باڑی کرتے. تو اسی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ بھی اسی معنی میں ہی ہے کہ جس گھر میں یہ اوزار یعنی کھیتی باڑی کے داخل ہو جائیں اور پھر وہاں پہ ذلت داخل ہو جاتی ہے. مراد یہ ہے کہ جب کھیتی باڑی میں بندہ مشغول ہو جائے، جہاد و قتال کو ترک کر دے، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کافر قومیں مسلط ہو جاتی ہیں اور پھر ان کے اوپر ذلت اور رسوائی وہ چھا جاتی ہے. وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اللہ کا غضب ان پر ہوا. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ غضب اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے. یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر اور انبیاء کو ناحق قتل کرنا. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، ان کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے تھا. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر انکار بھی کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء قتل نہیں ہوئے، نبی قتل ہو جائے تو یہ تو بڑی توہین والی بات ہے اور غلط بات ہے، جبکہ انبیاء قتل ہوئے ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقتلون النبیین بغیر الحق، بغیر حق کے نبیوں کو وہ قتل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح فرمایا فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے انبیاء کو تم نے قتل کیوں کیا؟ تو انبیاء کا قتل ہو جانا یہ بھی برحق ہے، انبیاء قتل ہوئے ہیں کفار کے ہاتھوں۔ باقی رہی یہ بات لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، تو یہ غلبہ، یہ علمی غلبہ مراد ہے، حجج و دلائل اور براہین کا غلبہ ہے کہ علمی میدان میں اور دلائل کے میدان میں، براہین کے میدان میں کبھی رسول مغلوب نہیں ہوئے۔ باقی جنگ میں فتح و شکست یہ ہوتی رہتی ہے، انبیاء بھی قتل ہوئے ہیں، اہل ایمان بھی قتل ہوئے ہیں، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہودیوں نے زہر دے کے قتل کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا وہ خیبر کے دن جو انہوں نے بکری میں زہر ملا کے کھلایا تھا، اب وہ زہر میری رگوں کو کاٹ رہا ہے، اس کا اثر ہو رہا ہے اب۔ تو اس زہر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھی اور آپ کی موت واقع ہوئی۔ تو اس لیے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو بھی شہادت کی موت قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہودیوں نے زہر دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وہ زہر کاٹ رہا ہے، میری رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ تو اس طرح اور بھی کئی ایک واقعات ہیں کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین ان کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو جو لوگ قتل کا معنی ارادہ قتل کرتے ہیں وہ محض تعویل ہی ہے جس کے اوپر کوئی دلیل نہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی، والصابئین اور بے دین، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آیا، وعمل صالحا اور اس نے نیک عمل کیا، فلہم اجرہم عند ربہم اور تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اس آیت سے کچھ لوگ یہ نکالتے ہیں کہ یہودی، عیسائی، حتیٰ کہ بے دین بھی جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایمان لے آئے اور جو یہودی ہوئے، جو عیسائی ہوئے اور جو بے دین ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ کوئی غم ہے، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر اور نیکی ہے۔ لیکن یہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے جو بھی من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لے آئے، صابئین میں سے، ہادو یہودیوں میں سے، نصارہ میں سے، جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے اور صالح عمل کرے، اس کے لیے یہ ہے کہ اجر بھی ہے رب کے ہاں اور کوئی خوف بھی نہیں اور غم بھی نہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے کہ یہود و نصارہ میں سے جو بھی میرے بارے میں سنے اور پھر مجھ پر ایمان نہ لائے وہ جہنم میں داخل ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا۔ یہود و نصارہ سے تو وعدہ بھی لیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، تو تورات اور انجیل پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو ان کا ایمان تورات اور انجیل پر نہیں۔ خوف اور حزن، خوف اور غم، ان کے درمیان فرق پہلے بھی بتایا تھا کہ خوف ہوتا ہے کسی آئندہ چیز کا، آنے والی بات کا،
اور غم ہوتا ہے کسی گزشتہ بات کا جو گزر چکی ہو۔ تو جو ایمان والے ہو جائیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، آخرت پر ایمان لے آئیں، نیک صالح اعمال کرتے رہیں، تو پھر ان کو قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، وہ امن میں ہوں گے۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، وہ گھبراہٹ سے اس دن امن میں ہوں گے، اور اپنی سابقہ گزشتہ زندگی پر، دنیاوی زندگی پر ان کو کسی قسم کا غم نہیں ہوگا، جس طرح کہ اہل کفر جو ہے، اللہ کے باغی نافرمان لوگ، وہ غم کریں گے گزشتہ زندگی پر، افسوس کریں گے اور کہیں گے کاش کہ ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے تو ہم دوبارہ دنیا میں جا کے نیک اعمال کریں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے انعامات میں یہ بات ذکر کی ہے کہ پہاڑ ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیے۔ انعامات میں اس لیے ذکر کی ہے کیونکہ پہاڑ کو ان کے سر پہ لا کھڑا کرنا یہ وعدہ لینے کے لیے تھا، میثاق کی خاطر تھا۔ اس کی وضاحت آگے چل کے آئے گی۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑ کو اکھیڑا زمین سے اور ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا، جس طرح سائبان ہوتا ہے، چھتری، اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ پہاڑ اب ہم پہ گرا کے گرا۔ تو یہ خوف اور ڈراوا دے کے اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے وعدہ لیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کتاب جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی تھی، تورات، اسی طرح معجزات اور دیگر احکام جو کتاب کے علاوہ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے تھے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کتاب میں، ان احکامات میں، اس کو یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین کے احکامات کو مضبوطی سے تھامنا اور پھر اس کو یاد رکھنا، یہ نہیں کہ وقتی طور پر عمل کر لیا اور اس کے بعد پھر بات آئی گئی ہو گئی اور کام چھوڑ کے بندہ بیٹھ گیا۔ اس طرح کا اگر کام ہو جائے تو پھر اللہ کے عذاب اور اللہ کی گرفت سے بندہ نہیں بچتا۔ اللہ کے عذاب اور گرفت سے بندہ تبھی بچتا ہے جب اللہ رب العالمین کے احکامات کو مضبوطی سے تھامے اور ہمیشہ تھامے رکھے، چھوڑے نہ۔ ثم توليتم من بعد ذلك، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، فلولا فضل الله عليكم ورحمته، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تھی جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب اور سزا سے بچے رہے۔ اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتا تو تمہارے اعراض کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دینے کی وجہ سے تم لوگ گمراہ ہو جاتے، خسارے میں چلے جاتے، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور یقیناً تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن۔ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو مچھلیاں پکڑنے پر پابندی تھی ہفتے کے دن، یہ ان کے لیے چھٹی کا دن تھا۔ لیکن اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں پانی سے منہ نکال کے ان کا منہ چراتی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا باقی 6 دن مچھلیاں انہیں نظر ہی نہ آتی۔ یہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی، تو انہوں نے کیا کیا، وہ بڑے بڑے حوض بنائے اور ہفتے کے دن مچھلیاں آتی، وہ حوضوں میں داخل ہو جاتی،
پیچھے سے راستہ بند کر دیتے تاکہ واپس نہ جائیں، اور پھر اتوار کو پکڑ لیتے، نکال لیتے، کہتے ہم نے تو ہفتے کے دن نہیں پکڑی، اتوار کو ہی پکڑی۔ تو اس وقت بنی اسرائیل کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جو یہ کام کرتے تھے، دوسرے وہ تھے جو کہتے ٹھیک ہے جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، پکڑنے والوں کو منع نہیں کرتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو یہ کام کرتے نہیں تھے، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے والا کام نہیں کرتے تھے اور پکڑنے والوں کو منع بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو برائی سے روکتے تھے ہم نے ان کو نجات دی، اور باقی سب عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ اتنا اہم ترین فریضہ ہے کہ جو لوگ برائی سے روکتے نہیں، برائی پر خاموشی اختیار کرتے، کہتے ہیں جو جہاں لگا ہے لگا رہنے، وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم میں سے جن لوگوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی، اللہ کے حکم عدولی کی، اللہ کی نافرمانی کی، تم نے ان کو جان لیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان کو کہا كُونُوا، بن جاؤ، قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بندر، خاسئین ذلیل، بندر بنا دی اللہ تعالیٰ نے ان کو، شکلیں ان کی بگاڑ دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اصول و قانون ہے کہ جس قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتے ہیں تو 3 دن کے بعد اس قوم کو ختم کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ان میں سے مجرم تھے ان کو مسخ کیا، بندر بنا دیا۔ لیکن اب یہ جو موجودہ بندر ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہی کی نسل میں سے، یہ بات غلط ہے، یہ ایک الگ مخلوق ہے، وہ جن کو عذاب دیا گیا، سزا دی گئی، وہ ختم ہو گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے اس کو عبرت بنا دیا پہلوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی۔ فَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے اس کو ہم نے نصیحت بنا دیا۔ تو بندروں کا واقعہ یعنی بنی اسرائیل کا مسخ ہونا، بندروں میں تبدیل ہو جانا، یہ ہمارے دور میں نہیں ہوا، بہت پہلے کا واقعہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو عبرت بنا دیا، پہلے لوگوں کے لیے بھی، بعد والوں کے لیے بھی، اور پرہیزگاروں کے لیے اس کو موعظہ اور نصیحت بنا دیا۔ تو اتنے عرصے پہلے رونما ہونے والا واقعہ صرف شنید سننے کی بنا پر باعث عبرت بھی ہے، باعث نصیحت بھی ہے۔ تو عبرت اور نصیحت، اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، آنکھوں سے دیکھے بغیر بھی، سن کر بھی عبرت اور نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔